بہت سارے لوگ ای میلز کے اوپر جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو سیک کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم خدا کے رب کے قریب کیسے ہوں؟ تو جناب والا، تمہارا دل جو ہے یہ ہے وہ راستہ، دل کا راستہ، یہ تمہاری نیت کا سفر ہے، تمہاری نیت کا خلوص اس سفر کا زیادہ راہ ہے۔ تو اللہ کے قریب کیسے ہوں؟ نیت کے اندر اخلاص لائیں، روح کی طرف متوجہ ہوں جی، اور تمہاری خاموشی اس کی ملاقات کا مقام ہے۔ جب آپ خاموش ہوں، کنٹمپلیٹ کریں۔ رب کے قریب جانے کے لیے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ میں آپ کو کوئی جیوگرافیکل میپ دے دوں گا اور آپ کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آپ کو چڑھنا پڑ جائے گا، یا کوئی شہر چھوڑنا پڑ جائے گا، یا جنگل کے اندر جا کر آپ کو آباد ہونا پڑ جائے گا، یا آپ کو جو یہ دنیاوی آپ کے معاملات چل رہے ہیں اس کو ترک کر دینا پڑے گا۔ نہیں، یہ تو آپ نے اپنے اندر واپس لانا ہے یار۔ آپ جو باہر اپنے باہر کھو چکے ہیں جی، اس کو پھر واپس اپنے اندر جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ جو تم باہر ڈھونڈتے ہو وہ اندر چھپا ہے۔ جا جا بڑھتا مندر مسیتی، کدی من اپنے چ بڑے آئی نہیں۔ تو بھائی آپ خود وہ چراغ ہیں، وہ روشنی ہے جسے آپ باہر تلاش کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا عرصہ اس روح سے دور رہنے کے باعث آپ کا یہ جو اندر کا چراغ ہے اس کی لو ٹمٹما رہی ہے۔ حضرت حسن بصری میں فرماتے ہیں جب دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے تو رب کی محبت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ رب کے قریب جانے کا پہلا قدم دنیا کی جھوٹی چمک سے نظریں ہٹانا ہے۔ یہ جو گلٹر کر رہی ہیں نا چیزیں، اور یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس سے نظر ہٹانی ہے۔ یہ چمک جی یہ چند لمحے روشنی دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اندھیرا چھوڑ جاتی ہے، لیکن الوہی نور، ڈیوائن لائٹ، یہ آپ کی لائف کی جو وہ ڈارکنس ہے ان فیلڈز کے اندر یہ روشنیاں پیدا کرتی ہے، اور یہ ایسا اجالا ہوتا ہے جو کبھی نہیں بجھتا۔ تو آپ کو رب سے جڑنے کے لیے خود کو سادہ بنانا ہوتا ہے۔ آپ نے تو اپنے آپ کو اتنا کمپلیکس کر دیا ہے۔ دیکھیے سچ سادہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے جسے پیچیدہ ہونا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی اگر پیچیدہ ہے اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کو سچ کے اوپر لانا شروع کر دیں۔ خود سے سچ بولنا ہوگا، اپنی راتوں کو خاموش دعاؤں سے سجانا ہوگا۔ حضرت بسطامی نے کہا تھا میں نے اللہ کو اس وقت پایا جب میں نے خود کو چھوڑ دیا۔ تم اپنے نفس، اپنی میں، اپنی ایگو، اپنی سٹبرنس، اپنی ضد اور اپنے شکوے، ان سب سے آپ کو آزاد ہونا ہوگا، تبھی آپ قریب جا سکیں گے، تبھی تمہارے دل کی وہ صفائی ہونا شروع ہوگی جو ایک محل ربانی کا، ایک ڈیوائن پیلس کا تقاضا ہے۔ تو یہ جو اسپرچول جرنی ہے اس کا آغاز کسی عالم کے درس سے نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کتاب کے مطالعے سے ہوتا ہے، یہ جو آپ مجھ سے ریکمنڈیشنز آف بکس بھی لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ اس مومنٹ سے ہوتا ہے، جب اس لمحے سے ہوتا ہے جب آپ خاموش ہو کر
اپنے اندر کی گونج کو سنتے ہیں، جب آپ اپنی روح سے بات کرتے ہیں اور وہ روح آپ کو کہتی ہے کہ مجھے میرے رب سے ملا تھا، تم جب رب کے نام پر آنکھ بند کرتے ہو، جب اللہ کے ذکر سے تمہارا دل نرم ہوتا ہے اور تمہیں تمہارے گناہ اور خامیاں یاد آتی ہیں اور وہ یاد آنسو بن جاتے ہیں، تو یہی تمہارا آغاز ہوتا ہے اسپرچول جرنی کا۔ آغاز ہوتا ہے یہ نفس ملہمہ سے، یہی آپ کا آغاز ہے نفس لوامہ سے، کہ جب آپ کو اپنی خامیوں کا ادراک ہو گیا، جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ میری شارٹ کمنگس ہے، اور اس ادراک کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ گلٹ پیدا ہوا کہ آپ اپنے سٹیٹس سے، اشرف المخلوقات سے کس طرح نیچے آ گئی ہیں۔ دیکھیے، اشرف المخلوقات کی آنکھ کا شرف یہ ہے کہ وہ جمال دیکھے، وہ خوبصورتی دیکھے، یہ ہے وہ ایکسلنس آف ہیومن سائٹ۔ اور اب جب آپ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، دوسروں کی شارٹ کمنگز دیکھتے ہیں، دوسروں کے مان، دوسروں کی عزت کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو تاکتے رہتے ہیں، تو یہ سٹیٹس جو ہے سائٹ کا، یہ سٹیٹس ہے مکھی کا۔ یعنی آپ کی آنکھ اگر تو یہ برائی، عیب اور غلاظت دیکھ رہی ہے، تو یہ اپنے شرف سے گر کر مکھی کے شرف پہ آ چکی ہے۔ یہ ہے دیکھنا، یہ ہوتا ہے، یہی آپ کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ کھڑے کہاں پر ہیں۔ نہیں تو صوفی وہی ہے جو جانتا ہے کہ روح رب کی طرف سے آئی ہے، اسی کی طرف لوٹے گی، اور کامیاب وہی ہے جو سفر سے پہلے اس دل کو تیار کر لے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسی لمحے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت بخشی ہے کہ یہ بساط کو الٹ کر نئی بساط بچھا سکتا ہے کسی بھی لمحے۔ وہ آگ کی طرف بڑھتے ہوئے، تباہی کی طرف جاتے ہوئے، وہ یو ٹرن لے کر کامیابی کی طرف پلٹ سکتا ہے، وہ رجوع کی طرف پلٹ سکتا ہے، وہ ترقی کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ تو آپ یہ آغاز جو ہے نا، یہ کسی بھی لمحے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں ہے۔ آپ جس جگہ ہیں، جس لمحے ہیں، جی دل اگر حاضر ہے تو رب حجاب کے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اس نے فرمایا ہے کہ ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا وہ دن جب دنیا تمہیں چھوڑ دے گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ ساتھ نہ چھوڑنے والا رشتہ کون سا تھا؟ کیا وہ لمحہ کہ جب روح جسم سے آزاد ہو جائے گی تب آنکھیں کھلیں گی؟ مت روکو اپنے آپ کو۔ ایک سجدہ، ایک دعا، ایک صدقہ، ایک آنسو، یہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس؟ اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہی تمہیں رب کے دروازے تک لے جا سکتی ہے۔